بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورۃ العلق جوڑا ہے پچھلی صورت کا، سورۃ التین کا۔ تو یہ جو صورت ہے اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وہی تھی جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو تب ان کے پر جو ہے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملی تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسری وحی ہے وہ سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات ہیں۔ یہ کنسنسس ہے علماء کا کہ وہ پہلی 7 آیات جو ہیں وہ دوسری وحی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ رسالت دی گئی تھی کہ اب آپ جائیں اور میسج ڈیلیور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام سے جو ہے پڑھیں جس نے علم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور اس نے انسان کو جو ہے خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب جو ہے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ نیکسٹ آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فلاسفی آف آخرت بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے سرکش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ مدثر میں 7 آیات کے بعد اسی طرح سے آخرت کی فلاسفی بتائی جا رہی تھی۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، کلا ان الانسان لیطغی، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، اور اپنے آپ کو جو ہے غنی دیکھتا ہے، غنی سمجھتا ہے، انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک انسان کو جو ہے اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر نیکسٹ آیات 9 to 18 میں اللہ تعالیٰ جو ہے ابو جہل کے بیہیویئر کو کنڈیم کر رہے ہیں، جس طرح سے سورۃ المدثر میں جو ہے ولید بن مغیرہ کے بیہیویئر کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا تھا۔ ارأیت الذی ینہا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، ابداً اذا صلی، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اس میں ابو جہل جو ہے اس کے بیہیویئر کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے تو اس نے اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آ کے جو ہے آپ کے اوپر سے ہٹائی تھی۔ اس کے بعد ایک دفعہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اسکارف ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سفوکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تیسری دفعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتا ہوا آیا تھا، جب ان کو اوپر یلنگ کرتا ہوا دوڑتا ہوا آیا تو اس نے دیکھا کہ بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان میں ایک بڑی گہری خندق ہے، اور جو ہے لوگ فرشتے کھڑے ہیں، تو وہ ڈرتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ پہلی 2 دفعہ جب اس نے وہ حرکت کی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کسٹڈی میں تھے، اور تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے تھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امر بالتقوی، پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا۔ ارأیت ان کذب وتولی، تو دیکھو تو اگر اس نے جو ہے دین حق کو جھٹلایا، یعنی ابو جہل نے، تو اس کا منہ موڑنا کیسا ہوگا۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنفسا بالناصیہ، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے ہم اس کو۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ فلیدع نادیہ، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، تو پھر ہم اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔ آیت نمبر 19 لاسٹ آیت ہے، اس میں آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں۔